بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اسے روزہ یاد نہیں تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکا لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہو کہ وہ دوا براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آپ نے کوئی انجیکشن یا کوئی ٹیکا لگوایا اور وہ دوا ڈائریکٹ آپ کے دماغ تک یا آپ کے پیٹ یعنی معدے تک نہیں پہنچتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دوا ڈائریکٹ دماغ تک یا پیٹ تک یعنی معدے تک پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہے بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جانا۔ یعنی آپ کوئی سفر کر رہے تھے کسی گاڑی پر یا آپ کہیں جا رہے تھے اور بغیر کسی اختیار کے آپ کے حلق میں مکھی یا مچھر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چوتھا، خود بخود قے ہو جانا یعنی الٹی ہو جانا۔ اگر خود بخود قے آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر الٹی یا قے خود بخود آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آدمی جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے ہاتھ دے کر کے یا کسی طریقے سے خود بخود یعنی اپنی طرف سے لاتا ہے تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، لیکن اگر الٹی یا قے خود بخود آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر دانت سے خون نکلا اور وہ پیٹ کے اندر معدے کے اندر نہیں گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، دانت میں چنے کے بقدر غذا لگی رہنا۔ یعنی اگر کوئی چیز کھانے پینے کی چنے کی مقدار سے کم تھی اور وہ دانتوں کے اندر پھنسی رہ گئی، پھر منہ سے نکالے بغیر وہ سے نگل گیا تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یعنی جو چیز دانت کے اندر پھنسی تھی لیکن وہ چنے کی مقدار جتنا موٹا چنا ہوتا ہے اس سے کم تھی اور آدمی اس کو نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چنے سے زیادہ تھی، چنے کی مقدار سے زیادہ موٹی تھی تو پھر اگر نگل جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نگلنا۔ یعنی کلی کرنے کے بعد پانی کی جو تری منہ کے اندر رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، یعنی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا۔ روزے میں خشک یا تر مسواک کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے میں سرما لگانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، اور اسی طریقے سے روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا، یعنی اگر روزے کی حالت میں ضرورت کے بقدر آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ اسی طریقے سے روزے کے دوران حلق میں گرد غبار چلے جانا، یعنی روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کر وہ گرد غبار حلق کے اندر نہیں پہنچائی تو اس سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر بغیر کسی اختیار کے گرد غبار حلق کے اندر چلا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا۔ احتلام یعنی سوتے میں غسل کی حاجت ہو جانا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تھی وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ روزے کے متعلق معلوم کرنا ہے تو آپ اس کو کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں،
اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، دوسرے حضرات تک پہنچائیں تاکہ ہر ایک فرد کو ان باتوں کا علم ہو سکے۔